پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم تو مار گئے، ہم تو خدا کی قسم اس صلاحت میں پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے، ہمیں صلاحت میں پہنچ گئے ہیں، یہ حکومت ہے۔ زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ؟ تو میں یہی کہوں گا کہ شکر ہے کہ انہیں یہ بات جلدی سمجھ آ گئی۔ تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ، اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا، 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے کب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا؟ ہم پاکستان کے ساتھ بالکل نہیں رہنا پسند کرتے، نہیں رہنا پسند کرتے نہیں۔ اب تو 40% 42% انفلیشن مہنگائی کی شرح، یعنی 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ 58 روپے کا رہ گیا ہے۔ انڈیا سے 4-5 گنا زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ہاں، شرح سود بینکوں کی 4-5 گنا زیادہ ہے۔ کیا کوئی کاروبار کرے گا یہاں پر؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں 10,000 کے پیچھے بندہ ماریں گے جو اگر ایسے ہی حالات رہ گئے نا۔ پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا رسپیکٹ کرتی ہے انڈیا کی، لیکن پاکستان کی اس نظر سے نہیں۔ تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے۔ عرب کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم جو ریسنٹ کچھ سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، بی وی آر گیان میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستانی سرکار نے جو کشمیر میں بھارت کے خلاف فیک پروپیگنڈا چلا رکھا تھا وہ سب اب دنیا کے سامنے آنے لگا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان کو اپنے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ پہلے جو ودیشی سرکاریں پاکستان کا ساتھ دیتی تھی وہ اب اس کا ساتھ دینے میں کتراتی ہیں۔ یہاں تک آئی ایم ایف نے بھی قرض دینے میں ابھی اور تھوڑا رکنے کے لیے کہا ہے۔ پی او کے لوگ پاکستانی سرکار و آرمی سے پریشان ہو چکے ہیں۔ وہاں پر مہنگائی آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کے ودیش منتری نے بھی ایک پریس کانفرنس میں مانا کہ اب دنیا کے لیے کشمیر کوئی مدعا نہیں رہ گیا ہے، بھارت ہمیں آئسولیٹ کر چکا ہے اور کوئی ہماری کشمیر پر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر خارجہ آج کل نیو یارک میں ہیں، کچھ دنوں سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ واپس آ گئے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی ہم نے تقاریر بھی سنی اور ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے وہاں پہ کی، اور اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اصل جو آج ہمیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے وزیر خارجہ کو امریکہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ چوتھی بار جب سے وہ بنے فارن منسٹر چوتھی بار امریکہ پہنچ گئے، اور مجھے تو کوئی خاص اس میں نظر نہیں آیا کہ کیا اس کا مقصد تھا، کیا ان دوروں سے ملا۔ اگر یہ چوتھا دورہ ہوا اور ہماری سفارتکاری اتنی زبردست رہی پچھلے 1 سال میں، تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ، اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا، 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں۔ تو امریکہ کے ساتھ ہماری کیا انگیجمنٹ ہے؟ ٹیررزم اور افغانستان کے علاوہ مجھے تو کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ امریکہ کچھ ہماری کوئی واقعی ٹینجیبلی کچھ ہیلپ بھی کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب دیکھیے نا، ایک وہ بڑی جنیوا میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، ڈونرز کانفرنس، جو پاکستان میں سیلاب آیا جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں اموات ہو گئیں۔ تو ہمیں کہا گیا کہ جی 9-10 بلین ڈالر کے پلیجز ہوئے ہیں اور بے زبردست ہماری کامیابی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ان پلیجز میں سے کتنا پاکستان کو مل گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا، کوئی ابھی رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنے پلیجز ریئلائز ہو گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ دوسری طرف میں بھارت کے حوالے سے بلکہ کل 2 ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان سری لنکا یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں، یہ ہمارا بالکل ایک جانی دشمن ہے، تو اس کو تباہ ہونے دیں۔ ایز اف کہ پاکستان نے کوئی کہا ہے بھارت سے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں۔ انٹرسٹنگ، مطلب ایک لحاظ سے بڑا کانڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ اس وقت بھارت کا ہوا ہے۔ تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے۔ افغانستان کے بھی حوالے سے آہستہ آہستہ ہم اننیسیسریلی
अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं। या अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया, मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था। आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है। मुतनाज़ा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। कि हिंदुस्तान के नैरेटिव को मान लिया गया है, जिस पर कश्मीर पर अब ज्यादा बातें नहीं हो रही, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाकई कि हिंदुस्तान के मतलब मामलात को या उनके नैरेटिव को कश्मीर से रिलेटेड मान लिया गया? तो मैं यही कहूँगा कि शुक्र है कि उन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। और ये बात वो है कि जो आज के हवाले से नहीं है। मुझे आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से, कब उसको एक्सेप्ट किया गया? यूएनओ ने भी कभी उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया। सिर्फ एक करारदार थी जिसका पाकिस्तानी जिक्र करते हैं, वो एक सर्दखाने में डाल दी कि लो जी ये पड़ी हुई है करारदार, मगर एक्सेप्ट तो नहीं किया था ना। अच्छा, इसी तरह अरब कंट्रीज के हवाले से अगर हम जो रीसेंट कुछ सालों की डेवलपमेंट है वो एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के कश्मीर के नैरेटिव को। लेकिन अगर आप माजी पे भी नजर दौड़ाएं तो ओआईसी की पॉलिटिकल ट्वीट्स के अलावा या स्टेटमेंट्स के अलावा कब उन्होंने दिल से तस्लीम किया है कि ये जो कश्मीर का मसला है ये कोई पाकिस्तान का मसला है? कब दुनिया ने तस्लीम किया है कि कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान का मसला? अगर कहीं कोई मीडिया में कहीं इनका कोई हामी पाकिस्तान वालों का कोई थोड़ी बहुत बात भी कर देता है, कभी कभार हुआ।